پاکستان میں پچھلے دنوں ایک خاتون ڈپٹی کمشنر کو غالباً احمدی حضرات کی حمایت کرنے پر کچھ نوجوان شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، تو اس خاتون کو ایک بھری محفل میں باقاعدہ ویڈیو پر اپنے ایمان کا باقاعدہ اظہار کرنے کا کام انجام دینا پڑا۔ آپ اس طرح کے طریقے کو یا اس طرح سے لوگوں سے ایمان کی تجدید کے اظہار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو کچھ دیر کے لیے جب مجھے وہ دکھایا گیا تو یہ واقعہ ہے کہ کوئی ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے سکا۔ بہت افسوس ہوا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا جو کچھ بھی تھا۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو کس نے داروغہ بنا دیا ہے، کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد جنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا اپنے ایک گورنر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ جن ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا تھا تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا۔ تو وہ خاتون جو کچھ اس نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کہی نہیں تھی، لیکن فرض کیجئے کہ اس نے کوئی بڑی غلط بات کہہ دی تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ توجہ دلا دیجئے۔ کسی غلط بات کی طرف توجہ دلانے سے آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی حق آپ کو نہیں دیا، کوئی حق مجھے نہیں دیا، کوئی حق کسی کو نہیں دیا۔ کوئی شخص بری بات کرتا ہے، آپ کے خیال کے مطابق ناجائز بات کرتا ہے تو اپنے بھائی کی حیثیت سے اس کو توجہ دلائیے اور ہمیشہ شائستہ طریقہ اختیار کیجیے۔ یہ میوچل رسپیکٹ، یہ باہمی احترام، یہ ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ، یہی کسی اچھی تہذیب کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو طریقہ نوجوانوں کو، ہاں تھے بھی بالکل ہی ابتدائی عمر کے لوگ، بہت افسوس ہوا اس کو دیکھ کر۔ اس لیے میں تو ایسی کسی چیز کو ایک لمحے کے لیے گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اس کے مذہبی عقائد کی بنیاد کے اوپر پرسیکیوشن کا نشانہ بنائیں گے، جبر کا نشانہ بنائیں گے، تو یہ فتنہ ہے قرآن مجید کی تعبیر میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کوئی شخص کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی طریقہ طے ہو رہا ہے، کچھ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں بڑی اچھی پوزیشنز پہ کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں یا اعلیٰ عہدے ہیں ان میں لوگوں سے ان کا عقیدہ پوچھ کے اس کو درج کیا جائے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے آپ؟ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ ہے۔ نیشن سٹیٹ جس اصول پر بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رہنے والے شہری رنگ، نسل، مذہب، ثقافت، ہر چیز سے بالا تر برابر کے شہری ہیں۔ اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں۔ میرے نزدیک تو اس طرح کی جتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں یا بعض فارم اس کے لیے آپ کو بھرنے پڑتے ہیں، یہ قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کے تصوری کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس ملک کے بانی قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے۔ قومی ریاست ہمیشہ اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ اس میں رہنے والا کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، یہ سب کے سب 14 اگست 1947 کو برابر کے شہری ہو گئے تھے، اور یہ برابر کے شہری ہیں۔ ان میں سے کسی کو اس طریقے سے نیچا دکھانا، دوسرے درجے کا شہری سمجھنا، اس کے کسی حق پر قدغن لگانا، اس کے کسی ملازمت کے معاملے میں اس کا پیچھا کرنا، یہ بالکل دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور اس معاہدے کی روح سے بھی جو قائد اعظم نے کیا ہے، بالکل ناجائز ہے۔